آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی، وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا، اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوں گے۔ آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، آپ نے انہیں امریکن اسکول میں پڑھایا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے؟ کبھی ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچا۔ یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے، آپ کے بعد، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی، ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ صدقہ جاریہ اور بھی ہے، آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا۔ اب پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، یہ کنواں کھدوا دینا، کوئی سرائے بنا دی، وہ ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، وہ سرائے بنا دی، یہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے، اس سے کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے، اور بڑا سستا سا کھانا بھی وہ ڈھابے کی روٹی ملتا تھا۔ سرائے ہو گئی، کنواں ہو گیا، وہ یتیم خانہ کھول دیا، یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ دارالعلوم شروع کر دیا، اب دارالعلوم سے جو پڑھیں گے، جو نکلیں گے فارغ التحصیل ہو کر، ان کے ذریعے سے علم جہاں جہاں تک پہنچے گا، خیر جہاں تک پہنچے گا، وہ جو مؤسسین ہیں اس دارالعلوم کے، وہ جس شخص نے کہ اپنی زمین ہبہ کی تھی، وقف کی تھی اس دارالعلوم کے لیے، اور وہ کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا وقت لگایا تھا، محنت کی تھی، اپنی جو ہے اپنے اوقات صرف کیے تھے، اور دارالعلوم کو جو ہے شروع میں چلایا تھا، ان سب کا کھاتہ کھلا رہے گا تا قیام قیامت۔ جو خیر بھی اس دارالعلوم سے برآمد ہوگا، اس کے مؤسسین کے کھاتے میں اس کا اندراج ہوگا، بغیر اس کے کہ جو اس عمل کو کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور نیک کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے عمل کا بھرپور پورا جو ہے جزا ملے گی، لیکن اتنی ہی جزا ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی، اتنا ہی خیر۔ یہ ہے قدم و اخر۔ ہر شخص کچھ اعمال اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیتا ہے، جو اس کی زندگی ہی میں آخرت کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں، نیکی ہے یا بدی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے اعمال بد کے جو نتائج ہیں، میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بوڑھا شخص ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آپ کیا سزا دے لیں گے اسے؟ اول تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، گرفتار ہو، اس پر جرم ثابت ہو، وکیلوں کے سارے دلائل جو ہے وہ فیل ہو جائے، پھر جج بھی نہ خریدے جا سکیں۔ فرض کیجئے کہ پھانسی کی سزا آپ نے دے دی، کیا سزا دے دی آپ نے؟ یہ بوڑھا آدمی کھا پی چکا تھا، اپنی زندگی گزار چکا تھا، اس کے بچے پل بڑھ چکے تھے، اپنی جگہوں پر تھے، اس نے مارا ہے جوان آدمی کو، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، اور یتیموں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ وہ یتیم اگر اس وجہ سے بگڑ کر اٹھتے ہیں تو اس کا سارا گناہ کا جو ہے کھاتا اس شخص کے جس نے ظلم کیا اور قتل کیا، اس کے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اثرات کہاں تک جائیں گے اس کے جرم کے؟ آپ جائز زیادہ پھانسی دے دیں گے، کیا سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو یہ کہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے تو صرف ایک لبلبی دبانی تھی، آج کیا مشکل ہے کسی کو قتل کرنا؟ کوئی تلوار کا وار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خنجر بھونکنے کی ضرورت نہیں، ذرا سا ٹریگل دبانا ہے اور ایک برش نکل آئے گا آپ کے اسٹین گن میں سے یا کلاشنکوف میں سے۔ لیکن یہ کہ سزا و جزا وہ آخرت کے اندر ہوگی، یہاں کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں ہر شے کا حساب، کمپیوٹرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کمپیوٹرز کے سلسلے میں بھی یہ منوپولی بنی ہوئی ہے بڑے ملکوں کی، وہ سب سے جو زیادہ سینسٹیو اور اونچے گریڈ کے کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں کو نہیں دیتے، مسلمانوں کو دینے کو تیار نہیں۔ بھارت کو پھر بھی دے دیے انہوں نے، ہمیں وہ نہیں دیں گے کہ اب بھی کہیں حساب کتاب اسی طرح کا کر کے اور اسی طرح کی چیزیں ایجاد کرنی نہ شروع کر دے۔ تو یہ جو کمپیوٹر اللہ کا ہے، ہر شے کا حساب کتاب وہاں پر ہو۔